अस्सलाम वालेकुम। हुंजा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਅਲੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। जनाब अली, ये कोई शाही रहायशगाह नहीं, ये आम रियाया की रहायशगाह है। यानी आज से कोई 1000 साल कबल आम इंसानी बूदोबाश किस तरह का था, उसका लाइफ स्टाइल किस तरह का था, उसका लाइफ स्टैंडर्ड किस तरह का था, फिर उस ज़माने में ज़िंदगी करने वाले इंसान के सामने किस तरह के चैलेंजेस का सामना था, किस तरह के ख़तरात लाहक थे, वो इन ख़तरात से कैसे नबर्द आज़मा होता था, ये चीज़ आपको यहाँ देखने में मिलती है। इस गांव का नाम गनिश है। तो ये किलाबंद गांव है, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले ये गिलगित बल्तिस्तान का रीजन छोटे छोटे आज़ाद स्टेट्स में मुनक़सिम था। तो जिस तरह मोर्चे के अंदर सिपाही छुप के दुश्मन पे वार कर सकता है, इसी तरह ये वॉच टावर के अंदर दुश्मन को नज़र आए बग़ैर दुश्मन पे नज़र भी रख सकते थे। जो ही दुश्मन उनके तीरों के कारगर रेंज में पहुंच जाता तो उसी वॉच टावर से ही दुश्मन को अपने तीरों का निशाना भी बना सकते थे। इस गांव का नाम गनिश है। गनिश के 3, 4, 5 तरह के वजह तस्मिया हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, मैं आपका इतना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ये इसका वाहिद इंट्रेंस था। ये शाम को मगरिब के फ़ौरन बाद ये गेट बंद हो जाता था, अंदर से लोग लॉक करते थे। ऊपर ये जो छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे पहरादार पहरा दिया करते थे। इस जगह में एक सुराख भी करते थे वो लोग। तो ये डंडा इस तरह लगाने के बाद इधर से दूसरी डंडी उस सुराख के अंदर फिक्स करते थे, जिससे ये दरवाज़ा जो है लॉक हो जाता था। यह दरवाज़ा रात के वक्त खोलना पूरे गांव से गद्दारी के मुतरादिफ समझा जाता था, क्योंकि वो लोग अपने आप को गैर महफूज तस्वुर किया करते थे। ये जो लफ्ज़ गनिश का वजह तस्मिया है, इसमें ये जो यहाँ हुंजा की मकामी ज़बान है जिसे बुरुशस्की कहा जाता है, बुरुशस्की ज़बान में गनिश सोने को कहते हैं। तो इस हिसाब से इसके मानी बनते हैं सोना निकलने वाली जगह। तो दूसरा जो इसका तर्जुमा हो सकता है वो आइन मुमकिन है ये लफ्ज़ गंदिश से बिगड़ के गनिश बना हो। तो अगर ये लफ्ज़ गंदिश से है तो इसका तर्जुमा बनता है वो जगह जो किसी रास्ते के आइन ऊपर वाक़ा हो। फिर इसका एक तीसरा तर्जुमा भी हो सकता है, वो ये कि मुमकिन है ये गन्नश से बिगड़ के गनिश बन गया हो। तो इसका तर्जुमा बनेगा वो जगह जहाँ पे कई रास्ते आपस में मिलते हों, यानी जंक्शन। एक तर्जुमा ये भी है। फिर चौथा जो इम्कान है वो ये कि तुर्की ज़बान में गनिश मैदान जगह को कहते हैं। यह पूरा हुंजा आपको पता है कि एक ढलान इलाका है, यहाँ कोई मैदानी जगह नहीं है। जब सबसे पहले लोग यहाँ पहुँच के इस जगह को थोड़ा बहुत मैदान पाया, तो शायद इस जगह का नाम उन्होंने रखा गनिश, यानी मैदान जगह। तुर्की ज़बान में गनिश मैदान जगह को कहते हैं। तो फिर एक और इम्कान है कि क़ब्ल अज़ इस्लाम शायद, अगरचे हमारे पास शवाहिद हिंदू मत के बहुत कम हैं, बुत मत के ज़्यादा हैं, तो शायद उनमें कुछ अफराद हिंदू मत से ताल्लुक़ रखने वाले भी हों जिन्होंने हिंदू देवता गणेश के नाम से इस गनिश का नाम रखा हो। ये भी एक इम्कान है। मैं ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ दुरुस्त है फ़लाँ गलत है। मैंने जितने इम्कानात थे वो तमाम के इम्कानात आपके सामने रख दिए। जनाब अली, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस गांव के अंदर 7 छोटे छोटे मसाजिद भी हैं। इनके ऊपर बहुत खूबसूरत वुड कार्विंग की गई है। इस कार्विंग में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ अक़वाम की निशानियाँ मौजूद हैं। तो ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की निशानियाँ इसलिए हैं कि हमारे यहाँ ये जो
کارونگ کا آرٹ ہے، یہ کشمیر سے پہنچا۔ تو ہمارے افراد جب کشمیر پہنچے تو خصوصاً جو لکڑی کے کام میں دلچسپی رکھتے تھے، وہاں پر ہندو مسلک کے لوگ بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ یہ کوئی پھول نہیں بلکہ ایک میتھمیٹیکل فارمولہ ہے، یہ فیبوناچی سکرول کہلاتا ہے۔ فیبوناچی اٹلی کا ایک انتہائی مشہور و معروف ریاضی دان گزرا ہے 1202 AD میں، یہ اس کا ایجاد کردہ فارمولہ ہے۔ یہ فارمولہ آج کے دور میں بھی آپ کے کیمرے کے اندر، کمپیوٹر کے اندر، پھر خصوصاً جو حضرات سٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، سٹاک مارکیٹ کی مندی اور تیزی کو ناپنے کے لیے جو فارمولہ استعمال ہوتا ہے، یہی فارمولہ آج کے دور میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو فیبوناچی سکرول بھی کہا جاتا ہے، فیبوناچی سیکوینس بھی کہتے ہیں، گولڈن سیکوینس بھی کہتے ہیں، اور گولڈن ریشیوز بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال جس نام سے بھی پکارے یہ وہی فارمولہ ہے۔ بہت دور کی بات ہے، بارش رات تک بھی نہیں کرتے تھے۔ تو حسین، میں یہاں ٹور گائیڈ ہوں اس فورٹ کے اندر پروفیشنلی۔ میں 1985 سے ایز اے ٹور گائیڈ کام کرتا ہوں، تو اس لیے سارے پاکستان کے بارے میں تھوڑا بہت معلومات رکھتا ہوں۔ تو یہ جو مسجد ہے، تو اس مسجد کے اوپر یہ جو آرٹ ہے یہ زیادہ تر ایونین آرٹ ہے۔ تو ایونینز کے بارے میں بتا دوں، جب اسکندر اعظم گندھارا میں تشریف لائے، اس کے ساتھ 95,000 کا لشکر تھا۔ 95,000 میں سے 35,000 خواتین بھی تھیں۔ یہ 95,000 میں سے اکثر افراد کا تعلق یونان کے 3 بڑے قبائل سے تھا۔ ان میں سے ایک قبیلہ ایونین کہلاتا تھا۔ یونانی زبان میں ایون بیل کو کہتے ہیں۔ بیل اس قبیلے کا قومی نشان تھا، اس لیے وہ ایونین کہلاتے تھے، یعنی ایونین کے معنی بنتے ہیں بیل والے لوگ یا بیل والا قوم قبیلہ۔ بیل نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج کے دور میں بھی مضبوطی اور طاقت کا سمبل سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ اپنے آپ کو دنیا کے مضبوط ترین قوم تصور کیا کرتے تھے، اور جہاں کہیں بھی جاتے تھے اپنے قومی نشان بیل کی سینگوں کی نشانیاں بنایا کرتے تھے۔ تو اس مسجد کے اوپر انہوں نے زیادہ سے زیادہ بیل کی سینگوں کی نشانیاں بنائی ہیں، کچھ اوپر سے نیچے کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں انہوں نے سینگوں کی تصویریں بنائی ہیں، تو اس لیے یہ ایونین آرٹ کہلاتا ہے۔ اوپر پھر کچھ سن فلاور یعنی سورج مکھی کے پھول ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم کا جو تاج تھا وہ 9 پتوں والا سورج مکھی کے پھول کی طرح بنا ہوا تھا، اس لیے یہ سورج مکھی کا پھول اسکندر اعظم کے تاج کی نشانی سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ بھی گریک آرٹ ہے۔ اس میں کون سا والا یہ وہ جو کہیں پہ 4، کہیں پہ 5، کہیں پہ 7 پتے ہیں، لیکن اسکندر اعظم کا جو تاج تھا وہ 9 پتوں والا سورج مکھی کا تھا۔ پر یہ آپ کے پاؤں کے نیچے کی جو جگہ ہے، یہ یہاں کا چوپال ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ موسم سرما میں چوپال کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ اضافی جو ایکٹیویٹی تھی، تو اس موسم سرما میں دسمبر جنوری سے لے کے مڈ فروری تک 2.5 مہینے مسلسل یہاں پہ میوزیکل پروگرام بھی ہوا کرتا تھا۔ تو اس گاؤں میں 250 سے 300 گھر موجود تھے۔ یہ 1856 تک بالکل صحیح سلامت گاؤں تھا۔ 1856 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا دریائے ہندا کے اندر۔ شاید آپ لوگوں نے عطا آباد جھیل وزٹ کیا ہوگا۔ عطا آباد سے 2-2.5 کلومیٹر پہلے پہاڑ کی چوٹی سے زمین سرک کے نیچے آئی، اس نے دریا کو لمبے عرصے کے لیے بند رکھا، اور 40-45 کلومیٹر لمبی جھیل بنی۔ جب دریا کا پانی اندر بڑھ گیا اور اوور فلو ہونا شروع ہوا، تو
پانی نے سرک آئی ہوئی مٹی ہلکی مٹی کو ایک دم بہا لیا اور ایک طوفانی سیلاب آیا. یوں سمجھے کہ وہ ڈیم اچانک ٹوٹ گیا اور طوفانی سیلاب آیا. اس سیلاب کا پانی جب یہاں پہنچا تو ادھر دریا کے اس طرف کچھ چٹانیں موجود ہیں. جب ان چٹانوں سے ٹکرا گیا پانی تو چٹانوں نے پانی کو اس طرف ریفلیکٹ کیا، تو ریئیکشن کے طور پر اس کا بہاؤ کا رخ اس طرف امڑ آیا اور اس گاؤں کے نیچے سے پانی نے کٹاؤ شروع کیا. وہ کاٹتا گیا، یہ اوپر سے گرتا گیا، ہوتے ہوتے اس گاؤں کا کوئی 80% حصہ اس سیلاب کا نظر ہو گیا اور کٹ کے نیچے گر گیا. اس کے بعد پھر 1974 میں ہمارے پاکستانی انجینئرز آئے یہ کراکیچ سڑک بنانے کے لیے، تو انہوں نے بھی 40-45 گھروں کو بلڈوز کر کے اس گاؤں کے پیچھے سے انہوں نے یہ راستہ بنایا. تو اب جو ہمارے پاس بچا ہے اس گاؤں میں 30 کے قریب پرانے گھر ہیں، 7 قدیم مساجد ہیں، 3 واچ ٹاورز ہیں. ان کے ساتھ یہ انٹرنس والا مین گیٹ اب بھی اپنے اوریجنل حالت میں موجود ہے. اسے دیکھ کے آپ بھی انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ آج سے 1000 سال قبل زندگی کرنے والا انسان کس طرح زندگی کرتا تھا، اس کا لائف سٹائل کس طرح کا تھا، اس کا لائف سٹینڈرڈ کس طرح کا تھا، اس زمانے میں زندگی کرنے والے انسان کے سامنے کس طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا، کس طرح کے مشکلات سے دوچار تھا، وہ ان سے کیسے نبرد آزما ہوتا تھا. ہنستا رہے پنجاب، سدا وسدا رہے پنجاب.